بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 90 میں سقوط اذان کی نوعیت کے متعلق شہید اول کی رائے پر نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ اذان و اقامت کے سقوط کے موارد میں سقوط عزیمت ہوتا ہے یا رخصت ہوتا ہے، اس کے بارے میں شہید اول کی آراء پیش ہو رہی ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے ذکر شیعہ، اس میں شہید اول کی رائے کیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب ہے دروس شرعیہ، یہ لفظ دروس ہے جناب، دروس شرعیہ، اس میں ان کی کیا رائے ہے، بیان میں شہید اول کی کیا رائے ہے، اور شہید ثانی کا شہید اول کے کلمات میں مناقشہ اور نقد و نظر کیا ہے۔ ان سب امور کو اس بحث میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں واختلف کلام المصنف رحمہ اللہ، شہید اول کا کلام سقوط اذان کی نوعیت کے بارے میں مختلف ہے۔ ففی الذکر توقف فی کراہتہ فی الثلاثۃ، ان کی جو کتاب ہے ذکر شیعہ، اس میں وہ 3 موارد میں اس کی کراہت کے بارے میں توقف فرماتے ہیں: عصر عرفہ، عصر جمعہ اور عشاء مزدلفہ، جو 3 موارد تھے جہاں پر جامع نماز کی صورت میں دوسری نماز سے اذان ساکت ہوتی تھی۔ ان 3 موارد میں اگر انسان دوسری نماز کے لیے اذان کہتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں وہ توقف فرماتے ہیں۔ استنادا الی عدم وقوفہ فیہ علی نص ولا فتوی، کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ انہیں کوئی نص اور فتویٰ نہیں ملا جو اس کے بارے میں جواز کا قائل ہو یا اس کو ہم جواز کی دلیل بنا سکیں۔ ثم حکم بنفی الکراہۃ، پھر انہی 3 موارد میں بھی شہید اول فرماتے ہیں کہ اگر وہ اذان دیتا ہے تو پھر وہ کراہت بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ شہید اول کی رائے جس چیز کی طرف زیادہ ترجیح رکھتی تھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اذان بما ہوا اذان ذکر الہی میں سے ہے، ذکر الہی ہر حال میں کیا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، تو پھر اس کو اگر کسی جگہ پر ساکت کیا گیا ہے تو وہ بے عنوان رخصت ہے اور انسان کی آسانی کی خاطر ہے۔ اگر انسان پڑھے گا تو وہ اس کو مکروہ بھی عطا نہیں کہہ سکتے۔ وَجَزَمَ بِانْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ فِيهَا، انہی 3 موارد میں شہید اول حرمت کی تو نفی کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اذان جو ذکر الہی ہے وہ حرام ہو ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو یقین ہے کہ حرمت تو اصلا نہیں ہے، حتی کراہت بھی نہیں ہے، چونکہ ذکر الہی کے عنوان سے اس کی منع نہیں کی جا سکتی۔ وَبِبَقَاءِ الْإِسْتِحْبَابِ فِي الْجَامِعِ بِغَيْرِهَا، لیکن ان 3 موارد کے علاوہ اگر کہیں پر 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھتا ہے تو دوسری نماز سے اذان ساکت ہوتی ہے، لیکن اگر انسان دوسری نماز کے لیے اذان کہہ دے تو یہ مستحب ہوگی۔ استحباب بھی باقی ہے، مؤولا الساکت بانہ اذان الاعلام، چونکہ شہید اول یہ تعویل اور توجیہ فرماتے ہیں کہ جس اذان کو ساکت کیا گیا ہے دوسری نماز کے لیے وہ اعلان کرنے والی اذان ہوتی ہے، چونکہ اذان دینے کا ایک غرض اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جب دوسری نماز ساتھ ہی پڑھیں گے تو پھر اذان اعلامی، اعلان کے عنوان سے جو اذان ہوتی ہے اس کو ساکت کیا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْبَاقِيَ أَذَانُ الذِّكْرِ وَالْإِعْظَامِ، لیکن اگر انسان کیا کرتا ہے، اذان دیتا ہے
ذکر الہی کے عنوان سے تو وہ استحباب باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے اذان دیتا ہے تو یہ استحباب بھی باقی ہے۔ جو ساکت ہوا ہے وہ اعلان کی غرض سے اذان دینا ساکت ہوا ہے، جو باقی ہے وہ اذان ذکر الہی کے عنوان سے ہے اور اس کی مجد و بزرگی کو بیان کرنے کے عنوان سے ہے، تو پھر وہ تو مستحب ہوتا ہے ہر حال میں۔ تو اگر کوئی بندہ دوسرے موارد میں اذان ذکر، اذان جو ہے ذکر الہی کے عنوان سے دیتا ہے تو وہ مستحب ہوگی۔ وَفِي الدُّرُوسِ قَرِيبٌ مِّنْ ذَلِكَ، اور دروس شرعیہ میں بھی اسی کے قریب قریب ان کا نظریہ ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ، فرماتے ہیں رُبَّمَا قِيلَ بِكَرَاهَتِهِ فِي الثَّلَاثَةِ وَبَالَغَ مَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان تین موارد میں جہاں پر اذان ساکت ہوئی ہے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور جو ان مقامات پر دوسری نماز کے لیے اذان کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ تو مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور شدت پسندی سے کام لیتا ہے، کیونکہ شہید اول کے ذہن میں یہ ہے کہ اذان اعلان کے عنوان سے ساکت ہو چکی ہے، لیکن اگر ذکر الہی کے عنوان سے لی جائے تو وہ ذکر الہی کسی صورت میں حرام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جناب علی دروس کی ان کی عبارت ہو گئی۔ وَفِي الْبَيَانِ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْأَذَانَ فِي الثَّلَاثَةِ حَرَامٌ مَعَ اعْتِقَادِ شَرْعِيَّتِهِ وَتَوَقَّفَ فِي غَيْرِهَا، بیان میں فرماتے ہیں قریب تر نظریہ یہ ہے کہ ان تین موارد میں مزدلفہ اور عرفہ اور جمعہ کے دن عصر کے لیے تین موارد میں دوسری نماز کے لیے اذان کہنا حرام ہوتا ہے، مع اعتقاد شرعیت ہی، اگر اس کے شرعی اور توقیفی ہونے کا اعتقاد رکھا جائے تو یہ حرام ہے، چونکہ اذان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کرنے کے موارد میں خصوصاً ان تین موارد میں ان کی سیرت قائم ہے کہ وہ دوسری نماز کے لیے اذان نہیں کہتے تھے۔ اگر وہ شریعت میں ہوتی تو یقیناً وہ اس کو انجام دیتے، چونکہ وہ پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ جب انہوں نے مسلسل اس میں دوسری نماز کے لیے اذان کو چھوڑا ہے تو پھر یہ اعتقاد رکھنا کہ یہاں پر بھی اذان کو جعل کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے تو اس اعتقاد کے ساتھ وہ حرام ہوتی ہے۔ وَتَوَقَّفَ فِي غَيْرِهَا، اس کے ان تین موارد کے علاوہ میں اگر دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو دوسری نماز کے لیے اذان کیا حکم رکھتی ہے اس کے بارے میں توقف فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب علی شہید اول کے نظریات۔ اب شہید ثانی اس پر کیا کرتے ہیں، اپنا نقد و نظر پیش فرماتے ہیں۔ والظاہر التحریم فیما لا اجماع علی استحبابہ منہا لما ذکرناہ، شہید ثانی کا جو نظریہ تھا دوسری نماز سے اذان کے ساکت ہونے کے بارے میں وہ تھا کہ یہ بدعت ہے، چونکہ یہ اذان ایک عبادت ہے، جہاں جہاں اس کی دلیل موجود ہوگی استحباب کی وہاں جائز ہوگی، یہاں شارع نے اس کو نہیں قرار دیا اگر ہم اس کو عبادت سمجھیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ اذان عبادت کے عنوان سے کہنا حرام ہوتی ہے، فی ما لا اجماع علی استحباب منہا، جن موارد میں اس کے استحباب اور مطلوب ہونے پر اجماع قائم نہ ہو، اتفاق نہ ہو تمام فقہائے شیعہ کا، وہاں پر اس کو کہنا حرام ہوتا ہے۔ لماذا کرنا ہو، چونکہ یہ عبادت توقیفیہ ہے، یہاں پر اس کی دلیل نہیں ہے، وہاں پر اس کو پھر نہیں کہہ سکتے۔ وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَذَانِ إِلَى الْقِسْمَيْنِ فَأَضْعَفُوا، جناب شہید اول نے اذان کی تقسیم کر دی تھی، اپنے کلام میں دو قسمیں کی تھی، اذان اعلامی و اعلانی، اور دوسری تھی اذان ذکری،
ذکر کے عنوان سے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اذان کی دو قسمیں کرنا فاضعف، یہ اس سے بھی زیادہ ضعیف اور کمزور نظریہ ہے۔ پہلے تو اس کے استحباب کی کوئی دلیل نہیں ہے، جہاں اس کے استحباب کی کوئی دلیل نہ ہو وہاں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور پھر پہلے تو آپ دلیل نہیں ڈھونڈ سکے، اور پھر آپ کہیں کہ اذان جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اذان اعلامی ہوتی ہے، ایک اذان ذکر الہی والی ہوتی ہے۔ تو یہ تقسیم نہایت ضعیف ہے، لأنہ عبادت خاصۃ اصلها الاعلام۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تو ایک خاص عبادت ہے جس کی اساس اور جس کو بنانے کا فلسفہ یہی تھا کہ اعلان کیا جائے، نماز کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ وبعضها ذکر وبعضها غیر ذکر، اور اس کا کچھ حصہ ذکر الہی پہ مشتمل ہے جیسے تکبیر و تحلیل وغیرہ ہوتی ہے، وبعضها غیر ذکر، اور کچھ حصے اس کے اصلا ذکر میں شامل نہیں ہیں۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، یا حی علی خیر العمل، یہ جو ہیں یہ حی علی ہیں، بلانے کے لیے ہیں، اس کو ذکر الہی قرار نہیں دے سکتے۔ کوئی کہتا ہے وَتَعَدِّی وَظِیفَتِهِ بِإِیقَاعِهِ سِرًّا یُنَافِی اعتبار اصلہ، کیونکہ شہید اول فرما رہے تھے کہ اذان اعلامی کیا ہو گئی ہے، ساکت ہو گئی ہے، اذان ذکری جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ اس اذان کا وظیفہ ادا ہو جائے گا جب اس کو دل میں کہہ لیں، تو آگا فرماتے ہیں ینافی اعتبار اصل ہی، یہ اس کی اذان کی اصل و اساس اور اس کی غرض و غایت کے اعتبار کے منافی ہے۔ اس کو بنایا گیا ہے اعلان کرنے کے لیے، اسی میں ذکر بھی ہے، اسی میں حی علی بھی ہیں، اسی میں گواہیاں بھی ہیں توحید و رسالت کی، تو پھر اس کی اصل و اساس کے منافی ہے۔ آپ یہ جو تقسیم بندی کر رہے ہیں یا تو کوئی دلیل پیش کریں کہ جناب علی یہ ایسا آواز سے کہنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اذان ہمیشہ وہ کیا ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہوا۔ اللہ تو نافی ذکریتہ، اور تین حی علی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل جو اس میں پایا جاتا ہے اذان کے اندر، یہ اس کے مطلقاً مکمل طور پر ذکر ہونے کے منافی ہیں۔ ساری اذان کو ذکر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ شہید ثانی کی تحقیق ہے، کچھ حصے اس کے ذکر ہیں، کچھ حصے اس کے غیر ذکر الہی ہیں۔ بل ہوا قسم ثالث وسنت متبعۃ، یہ ایک تیسری قسم کی عبادت ہے اور سنت متبعہ ہے، یعنی نبی اکرم نے اپنے دین میں اس کو بنایا ہے، ان کے روش اور ان کی سنت کی پیروی کرنی، جیسے انہوں نے جہاں پر پڑھی ہے وہاں پر ہم پڑھیں گے، جہاں پر انہوں نے چھوڑی ہے پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جب یہ مزاج پتہ چل گیا کہ اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو محض ذکر الہی بھی نہیں ہے اور کیا ہے اس کا راز اور حکمت بھی اعلام کے لیے ہے، تو پھر یہ ایک تیسری قسم کی عبادت ہے، اس کو سنت متبعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں رسالت مآب نے کہی ہے وہاں ہم کہیں گے وَلَمْ يُوقِعْهَا الشَّارِعُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، اور شارع مقدس شریعت کے مبلغ اور رسول نے ان مقامات پر اذان نہیں کہی، فَيَكُونُ بِدْعَةً، تو اگر ہم ان مقامات پر یہ ذکر کرتے ہیں یا یہ اذان کہتے ہیں تو یہ بدعت ہوگی۔ بدعت تو حرام ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا جی کیا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نعم قد یقال، شہید ثانی فرماتے ہیں کبھی کبھی کہا جاتا ہے جناب ان مطلق البدعۃ لیس بمحرم، ہر قسم کی بدعت حرام تھوڑی ہوتی ہے، بدعت کی قسمیں ہیں، بل ربما قسمها بعضهم الى الاقسام الخمسہ، خود شہید اول جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب قواعد میں بدعت کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔ تو جب بدعت کی کچھ قسمیں ہوں، 5 قسمیں ہیں، واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور
مباح۔ بدعت واجبہ کون سی ہے؟ جیسے علم نحو کا سیکھنا، اعراب قرآن کا سیکھنا، حدیث کے اعراب گزاریاں کرنا، علم اصول وغیرہ جو ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کیا کرتی ہیں، احکام شریعت کے استنباط میں دخیل ہوتی ہیں اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ سنت بدعت مستحبہ جیسے مدارس بنانا اور اس قسم کے ادارے بنانا جس سے کیا ہو تعلیم و تربیت کیا ہو بہتر ہو۔ بدعت محرمہ جیسے غلط قسم کے اور حرام قسم کے نظریات اور اعمال کی کیا کرنا، نشر و اشاعت کرنا، جدید طریقے اس میں استعمال کرنا۔ بدعت مکروہہ جیسے مساجد کی تزئین ہے، مصاحف کی جو ہے نا جی تزئین و آرائش ہے۔ اور بدعت مباحہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں اور رہنے کی جو چیزیں ہیں ان کو جدید طریقوں سے بنانا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہر قسم کی بدعت حرام نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے 5 قسمیں کر دی ہیں بدعت کی۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت محنت کر کے ثابت کیا ہے کہ اذان ان مقامات پر بدعت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہر قسم کی بدعت حرام نہیں ہوتی، احتمال ہے کہ یہ بدعت حسنہ میں شمار ہو جائے، اور بدعت حسنہ جو ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہوتی۔ شہید فرماتے ہیں مع ذلک لا یثبت الجواز، پھر بھی آپ اس کے جواز کو ثابت نہیں کر سکتے، چونکہ بدعت جو عام معنی میں ہوتی ہے وہ حرام اور دوسری اقسام میں کیا ہوتی ہے کو شامل ہوتی ہے۔ تو جیسے احتمال ہے کہ یہ جائز ہو تو اسی طرح باقی بھی اقسام میں سے وہ ہو سکتی ہے۔ تو جب تک آپ فقط اس کے کیا ہے جائز ہونے کی دلیل نہیں دیں گے تو پھر آپ اس کے حرام ہونے اور مرجوع ہونے سے خارج نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تو عبارت کی وضاحت تھی جناب۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جو موارد تھے جہاں پر اذان ساکت ہو جاتی، ان میں سے ایک مشہور مورد ہے کہ جس کو ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ مشہور علماء میں وہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی اذان کو سنتا ہے اور اس کی اقامت کو سنتا ہے تو پھر رخصت کے عنوان سے اس کی اذان و اقامت ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کافی روایات بھی ہیں۔ خبر ابو مریم انصاری ہے، صلی بنا ابو جعفر علیہ السلام فی خمیس بلا ازار ولا ردا ولا اذان ولا اقامہ۔ امام باقر علیہ السلام نے ہمارے ساتھ جو ہے بغیر ابا کبا کے اور اذان و اقامت کے بغیر نماز ہمیں پڑھائی گویا کہ۔ فقال علیہ السلام، تو امام سے ہم نے سوال جواب کیا، طولانی روایت ہے، اس کو اصل مصدر سے دیکھنا چاہیے۔ تو امام سے جب سوال جواب ہوا تو امام نے فرمایا انی مررت بجعفر علیہ السلام، میں اپنے فرزند جعفر کے قریب سے گزرا، وہو یؤذن و یقیم، وہ اذان و اقامت کہہ رہے تھے، فلم اتکلم، تو میں خاموشی سے اس کو سنتا رہا، وہ میری بھی اذان و اقامت شمار ہو گئی، فاجزعنی ذلک، تو وہ میرے لیے کافی ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی اذان و اقامت نہیں کہی۔ باب 30 ابواب اذان و اقامت میں یہ حدیث موجود ہے۔ خبر عمرو بن خالد امام باقر علیہ السلام سے ہے، کنا معه فسمع اقامت جار له بالصلاۃ، ہم امام کے ساتھ تھے، آپ نے اپنے ہمسائے کی جو ہے نماز کے لیے اقامت سنی، فقال، فرمایا قوموا فقمنا فصلینا بغیر اذان ولا اقامہ، ہم کھڑے ہو گئے تو نماز پڑھائی امام نے اور بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھی۔ قال، فرمائے یجزیکم اذان جارکم، تمہارے ہمسائے کی اذان تمہارے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جناب علی ایک حدیث ہے بدعت کے بارے میں کہ بدعت جو حرام ہوتی ہے، یہ جو تقسیم بندی کی ہے نا، یہ بہرحال جو ہے نا جی کی جاتی ہے، لیکن بدعت جو خاص معنی میں ہے وہ حرامی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، فضلا ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے ماہ رمضان کے نوافل کے بارے میں وہ جماعت میں اگر پڑھی جائے تو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس ان الصلاۃ باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ
وصلاۃ الضحیٰ بدعہ قال الا وان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ سبیلھا الی النار۔ باب 10 ابواب نافلہ ماہ رمضان۔ تو یہ جناب علی اپنے عموم کے ساتھ اس کی حرمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ جو ایک افادہ فرمایا تھا کہ اذان فقط اعلامی ہوتی ہے یا اس کی حکمت اعلام کے لیے ہوتی ہے، تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اذان ذکر کے عنوان سے بھی ہو سکتی ہے، بعض روایت سے اس کے لیے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ صحیح معاویہ بن وہب امام صادق علیہ السلام سے رسول اکرم نے فرمایا من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتا واجبت لہ الجنہ، جو بندہ 1 سال تک مسلمانوں کے شہر میں اذان دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ باب 2 ابواب اذان و اقامت میں وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ خبر سعد الاسقاف امام باقر علیہ السلام سے من اذن 7 سنین احتسابا جاء یوم القیامہ ولا ذنب لہ، جو بندہ ثواب کی نیت سے 7 سال تک اذان دے تو قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سعد بن طریف کی روایت امام باقر علیہ السلام سے من اذن 10 سنین محتسبا یغفر اللہ مد بصرہ وصوتہ فی السماء ویصدقہ کل رطب ویابس سامعہ لہ ولہ من کل من یصلی معہ فی مسجد سہم ولہ من کل من یصلی بصوتہ حسنہ۔ جو بندہ 10 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی اس کی نگاہ پہنچے گی، اور ہر رات کو یابس اس کی تصدیق کرے گا جو اس کی بات کو سنے، اور جو بندہ اس کی بات پر نماز پڑھے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا، اور جو بندہ اس کی آواز پر نماز پڑھے گا اس میں بھی اس کا نیکی ہوگا۔